الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے ابھی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ وہ تاریخی دعا ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور ہے بھی تو کتنی امیزنگ دعا کہ یہ دعا اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ یہ دعا کس نے مانگی تھی۔ ناظرین، یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے مانگی تھی۔ ہمیں 4 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، دعا اپنی ذات سے شروع کریں۔ نمبر 2، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کریں۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ نمبر 4، صرف دنیا کی حاجت اور ضرورت نہ مانگیں بلکہ آخرت کی بھی دعا ضرور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آئی کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کو اپنے ساتھ شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ کچھ کھجوروں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں اکیلا چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، نہ توجہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاس بجھائی گئی، اور یہ وہی چشمہ ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایسی وادی جس میں نہ کوئی چیز تھی اس لیے چھوڑا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں، تاکہ اللہ پاک لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگ دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی
اور ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے یہاں ایک پرندہ دیکھا تو انہیں بہت حیرانی ہوئی کہ اس جگہ جہاں پانی وغیرہ کا نام و نشان نہیں، یہاں پرندہ کیسے آ گیا؟ شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے۔ تلاش کیا تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا پوری ہوئی۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر ان دو لائنوں کو پڑھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ناظرین، یہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی ہو سکے کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، اور جو لوگ پریشان ہیں کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے، اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس دعا سے ہمیں چند پوائنٹس بھی سیکھنے کو ملے کہ جب بھی دعا کریں، دعا اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، اور ان کے نیک بننے، نمازی بننے کے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین، اب دیجیے ہمیں اجازت، کل دوبارہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد ایک تاریخی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم